سیٹن از دی ویسٹ. اور اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسٹ جو اس وقت فلسطین ہے, اسرائیل ہے, یہ ویسٹ میں ہے. کلیئر. جوپیٹر سیٹن از ان پائسس, جس کا لارڈ جوپیٹر از لارڈ آف ایسٹ نارتھ وچ از چائنا. اور یہ جب یہ اگر لیگلی حل ہو جائے گا تو پھر اس کی باری کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ صرف کشمیر رہ جاتا ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین, حماس اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں خون خرابات, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے اوپر اتنا ظلم, بمباری کی جا رہی ہے. جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جی یہاں پر عوام زیادہ ہے, یہاں پر ان کو ایک سیف کیمپ لگے ہوئے ہیں, تو وہاں پر بمباری ہو رہی ہے. یہ سلسلہ کب تک چلے گا کوئی پتہ نہیں ہے. معظم صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جی 22 نومبر کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی. اب سٹارز کیا کہتے ہیں, اسی حوالے سے معظم صاحب سے پوچھیں. السلام علیکم سر. السلام. پہلے تو یہ سٹارز نہیں, پلینٹس. اچھا سر, آپ نے ایک ویڈیو میں نے آپ کے چینل پہ دیکھی ہے, آپ نے 22 نومبر کی ڈیٹ دی ہے یہ جنگ ختم ہونے کی. تو کیا یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ جی 22 کو واقعی ختم ہوگی؟ دیکھیں دو باتیں. جس دن یہ وار شروع ہوئی تھی میں نے اس دن بنائی تھی کہ منڈین ایسٹرولوجی میں جو ویسٹرن ایریاز ہیں ان کو کس طرح پڑھتے ہیں, یہ میں نے بتایا. اور میں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جو جنگ لگی ہوئی ہے یہ لگی تھی اس وقت لبرا میں تھا, پھر اسکارپیو میں سیگیٹیریس. اس وقت پلانیٹری کنڈیشن جو ہے وہ سیگیٹیریس میں جب داخل ہوگی وچ از 22 نومبر. مگر میں نے کہا کہ 20 نومبر سے حالات کچھ لیگلی ایسے بننے شروع ہوں گے کہ لیگلی طور پر یہ جنگ ختم کرنی پڑے گی. لیگلی کہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایگریمنٹ لکھنا پڑے, کوئی فائنل ورڈکٹ آ جائے, کوئی چیز ہمیں فائنل پیپرز پر نظر آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ فار ایور ختم ہو جائے اور اگلے بھی آنے والے ٹائم میں کوئی ایسا ڈیسیجن ہو جائے کہ جو چیزیں جہاں وہیں پہ, لیکن کچھ ایسا فیصلہ ضرور ہوگا. اگر کچھ میں نے اب روز دیکھا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ لگنے جا رہی ہے, یہ وہ والی جو ایک جنگ ہے جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی وہ ہے, ایران اس وقت کودنے والا ہے, فلاں کودنے والا ہے. میں نے تب بھی کہا تھا ایسا نہیں ہوگا, سپورٹ ہوگی لیکن 20 نومبر اور اس سے آگے 22 آپ کو کہ جنگ لیگلی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے ختم ہو جائے گی. اور یہ اس میں کون میجر کردار ادا کرے گا, کون اس میں آ رہا ہے اسلامی ملک؟ جب یہ دیکھیں لیگل پروسیس اس وقت جو ہے سیٹن ان پائسس ہے. سیٹن از ڈیل ود دا ویسٹ اینڈ جوپیٹر از دی لارڈ آف چائنا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ کچھ چائنیز انفلوئنس, یہ جو ناردرن ایریاز کے ان کے انفلوئنس کی وجہ سے انکلوڈنگ ویسٹرن کمبینیشن کی وجہ سے یہ بند ہو جائے گی جنگ. چائنا بیچ میں کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے, کرے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. وجہ پلانیٹری کنڈیشن پڑھنا بھی تو ایک آرٹ ہے نا, ہم نے تو بہت زیادہ ملکوں کے نام ہی نہیں لیے. سیٹن از دی ویسٹ. اور اگر ہم دیکھیں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسٹ جو اس وقت فلسطین ہے, اسرائیل ہے, یہ ویسٹ میں ہے. کلیئر. جوپیٹر سیٹن از ان پائسس, جس کا لارڈ جوپیٹر از لارڈ آف ایسٹ نارتھ وچ از چائنا. تو اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے انفلوئنس سے انکلوڈنگ گلف والے جو سارے لوگ ہیں مل کر کوئی ایسا اسپیکٹ یا ایسی کوئی چیز کریٹ کریں گے جس کی وجہ سے سیز فائر ہو جائے گا. اچھا, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ایران میجر کردار ادا کرے گا. ایران کہیں ایسا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے کہ اس میں جا کر کوئی میجر کردار ادا کرے, اور اس نے اپنا کردار تھوڑا سا ادا کرنا شروع بھی کیا. دیکھیں کردار ادا کرنا باتوں کی حد تک تو ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اس جنگ میں کود پڑتے ہیں تو پھر تو ہم ایران کا نام لے سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران ول پلنج انٹو دا وار. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وار جو ہے وار فار فریڈم ہوگی, یہ آزادی کی جنگ ہے. اچھا سر, کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی یہ سال جو ہے نا جنگوں کا سال ہے. اب پہلے آپ نے اس میں بتایا تھا کہ جی اس کے بعد جو سا ہے کشمیر کی بھی باری ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ میں نے تو کہا کہ دنیا میں اس وقت 2 ہی کنٹریز ہیں, ایک تو فلسطین ہے اور دوسرا یہ کشمیر والا ہے. یہ 2 ایسے حل ہیں جو آج تک حل نہیں ہوئے, اور یہ جب یہ اگر لیگلی حل ہو جائے گا تو پھر اس کی باری کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ صرف کشمیر رہ جاتا ہے. تو انہیں سالو کرنا پڑنا ہی, کیونکہ اگر آپ ایک سٹیپ یا ایک ڈیسیجن کسی ایک چیز کے لیے لیتے ہیں تو دوسرے کے لیے کیوں نہیں لیں گے؟ تو کشمیر انڈیا چھوڑے گا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ کشمیر انڈیا کا ہوگا نہ پاکستان کا. اٹ وڈ بی این انڈیپینڈنٹ کنٹری. اس میں کون کردار ادا کرے گا؟ پوری دنیا, جس طرح یو این, جس طرح بھی آپ اس میں فلسطین میں کریں گے, سیم سینیریو. تو انڈیا تو مر جائے گا. بھئی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری شارگ ہے نا,
ہم یہ کہتے ہیں بالکل ہم یہ مین آرٹری، اور وہ کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ انگ ہے. دونوں تو ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں نا. بیسکلی اگر لیگلی دیکھا جائے تو لیگلی تو یہ انڈیا کا نہیں ہے. انڈیا نے تو جبراً اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں کتنی ساری اپلیکیشنز بھی پڑی ہوئی ہیں، کیسز چل رہے ہیں. تو اگر آپ کا ہے تو پھر کیس کس طرح چل سکتا تھا اس پر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا غاصبانہ جو ہو اس پر قبضہ ہے وہ کہیں سے آج نہیں کل چھوڑنا پڑے گا. اچھا سر، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اگر پاکستان بھی نہیں لے رہا، اس میں پاکستان بھی نہیں لے نہیں رہا، پاکستان سے لیا جائے گا، پاکستان کو بھی نہیں ملے گا اور انڈیا کو بھی نہیں ملے گا. الگ سے ایک ریاست بن جائے گی. الگ سے اسٹیٹ بنے گی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ وچ کین بی کالڈ اندر کنٹری آئی وڈ سے. مگر وہاں پر پاکستانی انڈینز آنا جانا ان کا جس طرح ہوتا ہے نا، ویزا مل گیا یا آن ارائیول آپ کو ایڈوانٹیج، یہ ایڈوانٹیج رہے گا. یہ پاکستان کے لیے بھی رہے گا، پاکستان کے لیے بھی رہے گا. یعنی کہ آرام سے آپ آ جا سکتے ہیں. اور اس کے یہ بعد نہیں لگے گا انڈینز کو بھی، یہ نہیں لگے گا کہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے، اور پاکستانیوں کو بھی یہ نہیں لگے گا کہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے. انڈیا کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے اور میں اس بات پر بڑا قوی اس پر یقین رکھتا ہوں کہ ایوری فریگمنٹڈ چیز، جو چیز ٹکڑوں سے مل کر بنتی ہے نا، وہ ہمیشہ ٹوٹتی ہے. آپ اس پر جو گلو لگا لیں، ایک خاص عرصہ اس کا ہوگا، اس کو بریک آ جائے گا. جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، واٹ از اٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سیم. آج نہیں، جب سیٹرن جب فال میں آئے گا، ابھی ہے سیٹرن پائسز میں، ایریز میں 3 سال کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو 3 سال کے بعد امریکہ میں یہ جو سپریشن کی مومنٹس ہیں یا سپریشن ہونے کے کوئی سیپریٹ ہونے کی وار چل پڑے گی. کیونکہ یہ بات یاد، اس لیے اسٹرالوجیکلی یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے. خالقستان، میں نے وہی کہا نا، اگر آپ دیکھیں انڈیا میں اس وقت خالستان کی بات ہو رہی، ریفرینڈم ہوا. اگر آپ دیکھیں وہ اوپر ان کا جو ہے میزورام، اس کی باتیں ہو رہی ہیں جنہیں وہ اروناچل پردیش کہہ رہے ہیں. چائنا یہ کہتا ہے یہ سارا ایریا میرا ہے. تو چائنا کیسے چھوڑ دے گا؟ اگر آپ نے میپ دیکھا ہو یا آپ کبھی گئے ہوں، کشمیر اور پنجاب کی بارڈر لائن ایک ہے. اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو کیا پنجاب بیٹھا رہے گا؟ آپ اس لائن تو ڈیفینیٹلی مانگے گا. اس لیے ہر حال میں یہ ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، ٹوٹنا ہی ہے. جو چیز جڑ کر بنی ہوئی ہیں، پیس بنائیں. یعنی کہ اب چائنا جو سا ہے وہ انڈیا کو ٹف ٹائم دینے والا ہے. چائنا نے کیا پہلے ٹف ٹائم نہیں دیا ہو؟ شروع سے دے رہا ہے، ابھی بھی دے رہا اس ہے. میں وہ 3 ایڈیٹس بنی تھی، وہ جو لیک بنی ہوئی ہے، اب اس کی نئی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں، کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پر، وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہاں پر بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تو وہ تو اب آہستہ آہستہ چائنا کے انڈر کنٹرول ہے وہ ایریا. تو یہ تو ان کا تھا نا، ان کے کہنے کے مطابق. تو اس لیے چائنا تو کہتا ہے میرا جو بارڈر، آپ نے دیکھا ہوگا چائنا نے ایک نیا نقشہ بھی جاری کیا تھا، آفیشیل نقشہ، کہ یہ میرا نیا نقشہ ہے. یعنی کہ انڈیا کے برے دن شروع ہو رہے ہیں. نہیں، وہ تو پہلے بھی ہیں. وہ جو اوپر والا ایریا ہے نا، وہ جو اوپر والا ایریا ہے، وہ تو انہیں کبھی نہیں ملنا، کسی بھی صورت نہیں ملنا. وہ تو چائنا کا ہے. چائنا کلیم کر بیٹھا کہ میرا، اور انہوں نے چائنا نے نقشہ اپنا اناؤنس کر دیا. اگر آپ نقشہ لگا سکیں اسے دیکھ کر سے یوٹیوب سے لگا دیجیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کتنا چائنا کا ایریا ہے. تو چائنیز ان پاور، دے جسٹ کانٹ گو فار اینی پرٹیکولر کنٹرول. انہیں کوئی کنٹرول کرنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا، یا انہیں چیلنج کیا جائے، اٹ از ناٹ پاسبل. بہت شکریہ سر. اچھا سر، اس میں اب انڈیا اور چائنا کے اس میں پاکستان کیا کردار ادا کرے گا؟ پاکستان کوئی کردار نہیں ادا کرے گا، مزے لے گا. اور مزے لے گا. اینڈ آئی تھنک، آئی ڈونٹ نو مطلب ہے یہ ایسا ہی، مگر چائنیز آر گوئنگ ٹو ہیو دیئر اون پلیسز. سیکنڈ، پاکستان جو ہے، پاکستان از بلیسڈ اس وجہ سے، کیا وہ دل دیکھے کہ کیا کیا حالات پاکستان میں ہوئے، لیکن پاکستان چل رہا ہے اور پھر چلتا رہے گا. اور میں انڈیا بھی بڑی دفعہ گیا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ بہت امیر ہے. اس وقت کیا مہنگائی ہے. میری بیٹی ابھی یو ایس اے سے آئی ہے واپس یہاں پر، اور انہوں نے کہا جو وہاں پر مہنگائی ہے یہاں پر اس سے زیادہ ہے. لوگ سروائیو کر رہے ہیں. ہوٹلوں پر جائیں، سینماز میں جائیں، فاسٹ فوڈ کی چینز پر جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لگی نہیں ہوئی. تو عوام بہت امیر ہے. انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ ہے وہ غریب ہے، جس کی وجہ سے امپریشن یہ پڑتا ہے کہ پاکستان غریب ملک ہے. بہت شکریہ سر. دیکھتے ہیں جی اب کیا ہوتا ہے. 22 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے، 20 سے 22 تاریخ کے بعد اس کے معاملات ٹھیک ہونے شروع ہیں. 20th سے بہتر ہونا شروع ہوگی، اور یہ جو نومبر کا مہینہ ہوگا یہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں لیگلی سیٹل کر دے گا.
اور اس کے بعد بات کریں انڈیا اور چائنا کی، ان کے مسئلے سٹارٹ ہونے والے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، کشمیر ایک الگ سے ریاست بنے گی. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. سلام پاکستان.